اپنے عروسی لباس میں صوفے پر بیٹھی بے تحاشا روئے جا رہی تھی۔ رخصت ہو کر جہاں مجھے لایا گیا تھا وہاں کے لوگ، وہاں کا ماحول میرے لیے بالکل انجان تھا۔ میں سسکیوں اور ہچکیوں سے رو رہی تھی جب ایک دم سفید گوری چٹی بچی میرے پاس آئی اور میرے بہتے آنسو اپنے ہاتھ سے صاف کرنے لگی۔ کہنے لگی، چاچی تم روتا کیوں ہے؟ میں نے اسے نفرت سے دیکھا تھا۔ اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میرے یوں ہاتھ جھٹکنے پر اس بچی نے مجھے ماتھے پر بل ڈال کر دیکھا اور اپنی ماں کے پاس چلی گئی۔ کہنے لگی، اماں یہ چاچی گندا ہے۔ اس کی ماں کہنے لگی، تم چپ رہو، تمہارا چاچا نے جو حرکت کی ہے اس پر کوئی لڑکی ایسا ہی کر سکتا ہے۔ عورتوں کا ایک جھمگٹا تھا جو میرے ارد گرد لگا ہوا تھا۔ سب مجھے یوں حیرت سے دیکھ رہی تھیں جیسے میں دنیا کا 8واں عجوبہ ہوں۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک عورت میرے پاس آئی اور بیٹھ کر میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ کہنے لگی، تم فکر مت کرو، ہم سمجھائے گا صادق کو۔ ہمیں پتہ ہوتا تمہارا ساتھ ایسا کرے گا تو ہم اس کو اپنی قسم دیتا، ہمیں نہیں پتہ تھا تمہارے ساتھ ایسا کرے گا۔ عورت کی ہمدردی پا کر مجھے اور بھی رونا آنے لگا۔ تبھی باہر سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ سب عورتیں ٹھیک ہو کر بیٹھ گئیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ ستم گر اپنی بندوق کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا جس کی آنکھوں میں فتح کی چمک تھی۔ میں نے ایک نظر بڑی نفرت سے اسے دیکھا تھا، وہ بھی مجھے ہی دیکھ رہا تھا اور ایسے ہی کوئی جذبات اس کی آنکھوں میں بھی تھے۔ کہنے لگا، بابی یہ لڑکی ابھی تک یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ جو اسے ہمارے کمرے میں چھوڑ کر آؤ۔ اس کے اس جملے نے تو گویا میرے اندر سے جان ہی نکال لی تھی۔ میں نے صوفے کے کپڑے کو اپنی مٹھی میں بھینچا تھا، دل کسی سوکھے پتے کی طرح سے کانپا تھا۔ اس کی والدہ کہنے لگی، صادق خان کیا غضب کیا تو نے؟ کیا بھول گئے ہو عورت کی عزت ایک پٹھان کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے؟ ارے ہم غیرت کی خاطر مرنے مارنے والے لوگ ہیں۔ شرم نہیں آیا تمہیں اس لڑکی کے ساتھ یہ سب کرتے؟ تم نے تو ہمیں شرمندہ کر کے رکھ دیا۔ اپنی ماں کے پاس ایک ایک قدم بڑھا کر پہنچا تھا وہ۔ اس کی والدہ میرے برابر میں ہی کھڑی تھی۔ کہنے لگا، کچھ زبردستی نہیں کیا ہم نے اماں، اس لڑکی کے کیے کی سزا اس کو دی ہے۔ اس نے کیا سمجھ رکھا تھا پٹھان کو؟ اپنے ہاتھ کا کھلونا سمجھا تھا؟ آج اسے بتاؤں گا کہ صادق خان ہے کیا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی مونچھوں کو مڑوڑا تھا۔ اس کی ماں کہنے لگی، خبردار، یہ لڑکی تمہارے کمرے میں نہیں جائے گا، یہ ہمارے ساتھ رہے گا، ہمارے کمرے میں۔ یہ کہنا تھا کہ وہ اور بھی غضب ناک لہجے میں غرا کر کہنے لگا۔ وہ بولا، اماں آج یہ لڑکی اگر ہمارے کمرے میں نہ ملا تو صادق اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دے گا۔ اس کے گرج دار لہجے پر سبھی خاموش ہوئے تھے۔ پھر وہ اپنی بھابھی سے کہنے لگا، جاؤ اسے میرے کمرے میں چھوڑ کر آؤ۔ اس کی بھابھی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا۔ میرے پاس بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، ہم جانتے نہیں ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا نہیں ہے، لیکن صادق خان ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کسی کی عزت کو سب کے سامنے سے اٹھا کر لے ہے۔ بہت غیرت مند ہے۔ میں نے تو کبھی اس کو کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھاتے بھی نہیں دیکھا۔ پھر کہنے لگی، تم بتاؤ ایسا بھی کیا ہوا تھا جو اس نے یہ سب کچھ کیا؟ میں نے کہا، جھوٹا ہے تمہارا دیور، مجھے نفرت ہے اس شخص سے۔ پٹھان ہو کر بھی اس نے اپنی غیرت بیچ کھائی ہے، مجھے اس کا نام تک نہیں سننا۔ یہ کہہ کر میں پھر سے رونے لگی۔ میں نے کہا، ایسا کرو مجھے تھوڑا سا زہر لا دو، کیونکہ مجھے تمہارے دیور کے ساتھ آج کی رات نہیں گزارنی، میں اس سے بہتر مر جانا پسند کروں گی۔ صادق خان کی بھابھی کھڑی ہو گئی، گہری سانس لی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ دروازہ بھی بند کر دیا۔ میں نے بڑے غصے سے اس بند دروازے کو دیکھا تھا۔ کمرے میں جگہ جگہ خوبصورت نقش و نگار کے گلدان پڑے ہوئے تھے۔ یہ مٹی کے تھے لیکن بڑی نفاست سے بنائے گئے تھے۔ اپنے غصے کو نکالنے کا میرے پاس شاید یہی ایک طریقہ بچا تھا۔ میں نے وہ سارے گلدان پکڑ کر زمین پر پٹخنے شروع کر دیے۔ اپنا عروسی دوپٹہ بھی بے دردی سے اتار کر ایک طرف پھینک دیا۔ میں جتنا ماتم کرتی اتنا کم تھا۔ ایک دم سے ہی میرے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ سامنے وہ شخص کھڑا تھا۔ نہایت غصے سے کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں بکھرے ہوئے مٹی کے گلدان کے ٹکڑے دیکھنے لگا۔ پھر ایک نظر مجھ پر ڈالی۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔
اپنی کھیڑی چپل سے اس نے وہ مٹی کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے سائڈ پر کیے اور چلتا ہوا میرے پاس آ کر رک گیا۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹ گئی، لیکن اگلے ہی لمحے اس شخص نے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ سے میری کمر کو پکڑ کر غصے سے مجھے قریب کیا۔ میں اس افتاد کے لیے تیار نہ تھی، اس لیے لمحوں میں اس کی پناہ میں آئی تھی۔ اس کا ہاتھ اس وقت میری کمر پر تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی جلتا ہوا انگارہ۔ میں نے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانا چاہا، لیکن میرا نازک سا وجود شاید اتنی طاقت نہیں رکھتا تھا، اس لیے میں اس کی گرفت میں کسمسا کر رہ گئی۔ میرے چہرے کے بالکل قریب اپنا چہرہ لا کر میری آنکھوں میں قہر بھری نظریں گاڑ کر کہنے لگا، اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ تم یہ سب کچھ کرے گا اور آج کی رات تمہیں چھوڑ دے گا تو صادق خان کی غیرت کو یہ منظور ہے، تمہیں جو کرنا ہے کرو، لیکن صبح ہمارا تمہارے ساتھ ولیمہ ہے اور آج کی رات اپنا ولیمہ ضرور پکا کرے گا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر پوری طاقت لگا کر اسے خود سے پیچھے کیا، اسے دھکیل کر خود کو آزاد کیا تھا۔ میں نے کہا، اچھے پٹھان ہو، عورت کے ساتھ زبردستی کر کے خود کو پٹھان کہتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ کہنے لگا، تم شاید بھول رہا ہے، کسی پٹھان سے تم نے محبت کا اظہار کیا تھا، یہی کہا تھا کہ تم صادق خان سے محبت کرتا ہے، بہت شوق تھا نا تمہیں شرط لگانے کا، آج کی رات اپنی شرط کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار رہو نور بانو۔ پھر وہ کہنے لگا، تمہارے حسن نے صادق خان کی پہلے سے نیندیں نہ اڑا کے رکھ دی تھیں، آج کی رات نیندیں تمہاری اڑیں گی، لیکن صادق خان بڑے سکون کی نیند سوئے گا اور وہ بھی تمہارے ساتھ۔ یہ کہہ کر اس نے میری طرف قدم بڑھانے شروع کیے تھے۔ میں خوف سے ایک ایک قدم پیچھے کی جانب لے رہی تھی۔ میرے قدم وہاں جا کر رکے تھے جہاں پیچھے دیوار تھی۔ اس شخص کے قدموں کے ساتھ اس کی وارفتگی اور اس کی بےتابی بھی اس کی نظروں میں بڑھتی جا رہی تھی، اور میرا دل یوں تھا کہ آج دھڑکنا بھول جائے گا۔ میری لگائی گئی شرط کی مجھے یہ قیمت بھی دینی پڑے گی، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ جب وہ بالکل میرے قریب آ گیا تو میں نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس وقت مجھے اپنا آپ اس کبوتر کی مانند لگ رہا تھا جو بلی کے حملہ کرنے پر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مصیبت ٹل گئی، لیکن صادق خان کی اگلی جسارت نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے تھے جب اس نے میں ایک آزاد خیال گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اپنے کالج کے گروپ میں سب سے زیادہ شرارتی بھی میں ہی تھی، شوخ اور چنچل مزاج سی، خوبصورت بھی بہت تھی۔ یوں تو میرا تعلق مہاجر فیملی سے تھا، زبان بھی اردو تھی، لیکن دیکھنے والے مجھے پٹھان سمجھتے تھے۔ میری رنگت بہت زیادہ سرخ و سفید تھی۔ اپنے گروپ کے ساتھ ہی میں نے کالج کو الوداع کہہ کر یونیورسٹی میں قدم رکھا تھا۔ ہمارے گروپ کی سبھی لڑکیاں یوں تو مذاق کرنے میں اور ہنسنے ہنسانے میں کم نہ تھیں، لیکن سب سے زیادہ میں پریشان کرتی تھی۔ بات بات پر شرط لگانا، لوگوں کو تنگ کرنا، جھوٹ بولنا، اپنے چہرے پر معصومیت سجا کر ایسی اداکاری کرتی تھی کہ سامنے والا مجھے سچا اور معصوم سمجھتا تھا۔ دوسروں کو بیوقوف اور الو بنا کر میں بعد میں اپنے گروپ کی لڑکیوں کے ساتھ مل کر خوب ہنسا کرتی۔ وہ کہتی تھی کہ نور، تم سے تو کوئی بھی نہیں جیت سکتا، جیت صرف تمہارا ہی مقدر ہے۔ ایسی باتیں سن سن کر میں یہی سمجھتی تھی۔ یونیورسٹی میں آتے ہی میری شرارتیں اتنی بڑھ چکی تھیں، میں اکثر اپنے پروفیسرز کے ساتھ بھی مذاق کر جاتی تھی۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا جب ایک بار ایک پٹھان نوجوان ہماری کلاس میں آیا۔ نہایت سیدھا سادہ سا نوجوان تھا۔ میں اس وقت وائٹ بورڈ پر بلیک مارکر سے کچھ لکھ رہی تھی۔ وہ سمجھا کہ شاید میں پروفیسر ہوں، کیونکہ مجھے نظر کا چشمہ بھی لگا ہوا تھا، گو کہ میری نظر بہت زیادہ کمزور نہیں تھی، ہلکا سا مائنر سا ہی نمبر تھا، لیکن مجھے شوق بہت تھا، اس لیے شوقیہ چشمہ پہنتی تھی۔ وہ کلاس کے باہر کھڑا ہو کر کسی اسکول کے بچے کی طرح مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ میں نے برجستہ اس کی طرف دیکھا، سر سے لے کر پیر تک اسے ایک نظر دیکھا۔ سفید شلوار قمیض کے ساتھ کالے رنگ کی کھیڑی چپل اس نے پہن رکھی تھی۔ کافی خوش شکل نوجوان تھا، سنہری براؤن بال اور ایسی ہی مونچھیں۔ جیسے ہی میری نظروں کا تصادم ہوا تو فوراً سے نظریں جھکا لیں۔ کہنے لگا، میڈم اندر آ سکتا ہوں؟ اصل میں آج لیٹ ہو گیا ہوں۔
کل سے وقت پر آؤں گا۔ یہ سن کر میں نے اپنی ہنسی دبائی تھی۔ وہ مجھے پروفیسر سمجھ رہا تھا۔ میں نے کہا ایسے کیسے اندر آ جاؤ گے؟ تمہارے چاچا جی کا گھر ہے یہ کہ جب دل چاہے منہ اٹھا کر آ جاؤ؟ یہ یونیورسٹی ہے، کوئی تفریح گاہ نہیں ہے کہ جب تمہارا دل چاہے تم آؤ اور چلے جاؤ۔ چلو کتاب کو یہاں رکھو ٹیبل پر اور سب کے سامنے کان پکڑو۔ میری اس بات پر پوری کلاس میں ہنسی کی آوازیں گونجی تھیں، لیکن کسی نے بھی سچ بتانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ نوجوان مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا ایسے کیا آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہے ہو؟ سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ چلو کان پکڑو اپنے اور اٹھک بیٹھک کرو۔ میرے یہ کہنے پر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے، لیکن اپنی نظریں جھکا گیا۔ کہنے لگا میم پٹھان کا بچہ ہے، یہ سب نہیں کرے گا۔ یہ سن کر میں اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، نکلو پھر کلاس سے باہر۔ میں نے بات یہیں تک کہی تھی کہ پیچھے سے پروفیسر انوار آ گئے۔ میں نے فوراً سے بلیک مارکر ٹیبل پر رکھا اور بھاگ کر اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ نوجوان ابھی بھی وہیں کھڑا تھا اور مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میرے ساتھ بیٹھی میری دوستیں ہنسنے لگیں۔ میں نے اس کے ہاتھ پر زور سے تالی ماری اور اس کی ہنسی کا ساتھ دینے لگی۔ ساری کلاس ہنس رہی تھی اور وہ نوجوان بے وقوفوں کی طرح وہیں کھڑا ٹکر ٹکر سب کو دیکھ رہا تھا۔ تو جب پروفیسر انوار نے پیچھے سے آ کر اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے، کہنے لگا صادق خان ہوں۔ پھر اپنی ڈیٹیلز بتانے لگا۔ وہ نوجوان پشاور سے آیا تھا، کالج وہ وہیں سے پڑھا تھا، یونیورسٹی میں مزید تعلیمی سلسلہ جاری رکھنے کے لیے لاہور آیا تھا۔ پروفیسر انوار نے اس کا تعارف سنا، اسے ایک طرف بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ وہ نوجوان بھی سمجھ چکا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ جب تک ہماری کلاس ہوتی رہی وہ گاہے بگاہے بس مجھے ہی غصے سے گھور کے دیکھے جا رہا تھا، لیکن مجھے کہاں پرواہ تھی۔ اس کے بعد اس نوجوان نے مجھ سے کبھی کوئی بات نہیں کی۔ میں بھی اسے بھول بھال چکی تھی، لیکن وہ پڑھائی میں بڑا اچھا تھا، نوٹس بھی خود بناتا تھا۔ جب کوئی پروفیسر سوالات کرتا تو یہ ان کے پوچھے گئے سوالات کا جواب دیتا، تو پروفیسر اس کی بڑی تعریف کرتے۔ پروفیسر انوار نے ہی ہمارا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لیا تھا، جس میں سب سے اچھے نمبر اسی کے آئے تھے، کیونکہ اس نے اپنے نوٹس بڑی محنت سے بنائے تھے۔ وہ کبھی اپنے نوٹس کسی کو نہیں دیتا تھا۔ ہمارا گروپ شرارتوں میں مذاق میں سب سے آگے تھا، لیکن پڑھائی میں اس بار سب سے پیچھے۔ اس بار سر نے مجھے خاص طور پر وارن کیا تھا کہ اگر اگلے ٹیسٹ میں میرے نمبر کم آئے تو میری شکایت میرے والد سے لگا دیں گے۔ میں اپنے بابا سے بہت ڈرتی تھی، لیکن میں کیا کرتی؟ لائبریری میں 3 گھنٹے دماغ خرچ کرنے کے بعد بھی مجھ سے کوئی بھی اچھے نوٹس نہیں بن پائے تھے۔ میری دوستیں مجھ سے کہنے لگی تم کیا یہاں سر کھپا رہی ہو؟ میں نے کہا کہ اس بار سر نے مجھے بہت بڑی دھمکی دی ہے، اس لیے مجھے تنگ مت کرو، جاؤ یہاں سے۔ میں نے انہیں لائبریری سے باہر نکالا تھا اور خود 3-4 کتابیں اپنے سامنے رکھے اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی، جب میری نظر صادق خان پر پڑی۔ وہ الماری میں سے اپنی مطلوبہ کتابیں نکال کر میرے سامنے والی ٹیبل پر جا کر بیٹھ گیا اور اپنا رجسٹر کھول کر ان کتابوں میں سے مختلف ضروری پوائنٹس لے کر لکھنے لگا۔ میں نے سوچا کہ اگر اس کے بنے بنائے نوٹس مجھے مل جائیں تو میرے نمبر اچھے آ جائیں گے۔ میں نے اپنی ساری کتابیں بند کیں اور صادق کے برابر والی کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھ گئی۔ برجستہ ہی اس نے میری طرف دیکھا، پھر ماتھے پر بل ڈالے اور اپنی کرسی پیچھے کھسکا لی۔ مجھے ویسے بھی وہ کچھ خاص پسند تو تھا نہیں، لیکن اس وقت میری مجبوری تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ شاید میرا مذاق اسے برا لگا ہے۔ پھر وہ تھا بھی پٹھان، اور پٹھان ذرا سی بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ میں تو سب پٹھانوں کو الٹی کھوپڑی کا ہی کہتی تھی، اس لیے سوچا کہ اپنا کام نکالنے کے لیے مجھے اس شخص سے تھوڑی سی دوستی کر لینی چاہیے، تاکہ جب بھی مجھے نوٹس کی ضرورت پڑے یہ مجھے دے دے۔ بات کی ابتدا میں نے کی تھی۔ میں نے کہا آئی ایم سوری۔ میری بات پر اس نے مجھے تیکھی نظروں سے دیکھا اور دوبارہ سے اپنے نوٹس دیکھنے لگا۔ میں نے دوبارہ سے گلا صاف کیا۔ میں نے کہا میں نے بس ایک طرح سے مذاق کیا تھا، شاید آپ کو برا لگ گیا۔ کہنے لگا ساری کلاس کے سامنے آپ نے کو کان پکڑ کر اٹھک بیٹھک کرنے کو بولا، کو بس یہ برا لگا۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا میں نے تو مذاق کیا تھا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس کا چلتا ہوا قلم رکا۔
اس نے اپنے رجسٹر پر اپنا پین رکھا اور مجھے دیکھ کر کہنے لگا، آپ کے لیے سب کچھ مذاق ہوتا ہے لیکن ہمارے لیے عزت اور غیرت ہوتا ہے، آئندہ ہمارے ساتھ ایسا مذاق مت کیجیے گا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، نہیں کرتی، میں نے سوری بھی تو کہا ہے۔ وہ دوبارہ سے اپنے نوٹس لکھنے لگا۔ میں نے کہا تم پڑھتے بہت اچھا ہو۔ میری اس بات پر بھی اس نے مجھے دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی، بس اپنے نوٹس ہی لکھے جا رہا تھا، ماتھے پر ویسے ہی بل پڑے تھے۔ میں نے کہا کیا مجھے تمہارے نوٹس مل سکتے ہیں؟ میں سمجھی تھی کہ شاید وہ تھوڑی سی مروت سے کام کرے گا، لیکن اس نے ٹکا سا جواب دے دیا۔ کہنے لگا ہم بہت محنت سے یہ نوٹس بناتا ہوں، اس لیے کسی کو بھی نہیں دیتا ہوں، اگر آپ کو پڑھنا نہیں ہے تو آپ کہیں اور جا کر بیٹھ جائیں، کیونکہ ہم ڈسٹرب ہوتا ہوں۔ مجھے اس کی بات بری تو بہت لگی، سمجھتا کیا تھا خود کو۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنی جگہ پر آ گئی۔ وہ ٹیسٹ بھی میرا غلط ہوا، حالانکہ اس بار میں نے بہت تیاری کی تھی، لیکن صادق خان سے نمبر زیادہ نہیں لے سکی، بلکہ میرے نمبر تو کافی کم تھے۔ پروفیسر نے میرے والد کو بلا کر مجھے بہت ڈانٹا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ آپ کی بچی کی توجہ بالکل بھی نہیں ہے پڑھائی کی طرف، اور بابا مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد بابا نے میرا باہر جانا بھی رکوا دیا۔ میرے دوستوں کا فون آتا، وہ کہتے کہ کتنے دن ہو گئے ہیں نور، ہم کہیں ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے ہی نہیں گئے، اور اتنے دن ہو گئے کسی کو تنگ بھی نہیں کیا۔ میں نے کہا سارا اس پٹھان کے بچے کا قصور ہے، کیا تھا اگر وہ مجھے نوٹس دے دیتا۔ میری دوست ہنسنے لگی، کہنے لگی وہ تو تمہیں کبھی بھی منہ نہیں لگائے گا، ویسے بھی وہ لڑکیوں سے زیادہ بات نہیں کرتا۔ میں نے کہا کیا مجھے منہ نہیں لگائے گا؟ وہ ہے کیا چیز؟ اگر نور ضد پر آ جائے تو اس پٹھان کے بچے کو اپنی انگلیوں کے اشارے پر نچوا کے رکھ دے۔ میری دوست کا انداز بڑا ہی تمسخرانہ تھا۔ وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی بھول ہے تمہاری، وہ تمہیں گھاس بھی نہیں ڈالے گا۔ میں نے کہا لگی شرط؟ کہنے لگی ہار جاؤ گی نور، ہر بار ضروری نہیں ہے کہ تم جیت جاؤ۔ اس کی بات سے مجھے ایسے لگا جیسے میری جیت ایک چیلنج ہے۔ میں نے کہا تم شرط لگا لو، اگر 1 مہینے کے اندر اندر میں نے اسے اپنے اشاروں پر نہ چلانا شروع کر دیا تو نور نام نہیں ہے میرا۔ کہنے لگی خالی نام سے کچھ نہیں ہوگا، نام تو میں تمہارا بدل دوں گی، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس بار رقم ذرا بڑی لگاؤ تاکہ مجھے بھی تو فائدہ ہو، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم ہار جاؤ گی۔ اس کا بار بار کہنا میرے اندر ایک آگ سی لگا گیا۔ میں نے کہا 2 لاکھ۔ یہ سن کر وہ چپ سی ہو گئی۔ میں نے استہزائیہ انداز سے کہا کیا ہوا، بولتی کیوں بند ہو گئی تمہاری؟ کہنے لگی مجھے منظور ہے، میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ تمہارے پاس 2 لاکھ موجود بھی ہیں۔ میں نے کہا تم اپنے بارے میں سوچو، تمہارے پاس 2 لاکھ ہے یا نہیں؟ نہیں ہے تو آج سے اپنی پاکٹ منی جمع کرنی شروع کر دو، کیونکہ 1 مہینے بعد تم میرے سامنے 2 لاکھ بھی رکھو گی اور اپنے سر پر جوتا بھی اتار کر مارو گی، اور یہ بھی کہو گی کہ میں آج کے بعد نور سے شرط نہیں لگاؤں گی۔ بتاؤ منظور ہے؟ کچھ دیر بعد وہ مجھے کہنے لگی مجھے منظور ہے، لیکن اگر تم ہار گئیں تو یہ تمہارے لیے بھی ہے، اپنے سر پر جوتا مار کر تمہیں بھی کہنا پڑے گا کہ نور ہار مان گئی۔ ہمارے درمیان بات طے ہو چکی تھی۔ اگلے ہی روز جب میں کلاس میں گئی تو اتفاق تھا کہ صادق خان کے برابر والی سیٹ خالی تھی۔ وہ زیادہ تر لڑکوں کے ساتھ ہی بیٹھتا تھا، کیونکہ پشاور میں بھی لڑکوں کے ساتھ ہی پڑھتا ہوا آیا تھا، لڑکیوں سے اول تو بات ہی نہیں کرتا تھا، مجبوراً ان سے بات کرنی بھی پڑتی تو نظریں جھکائے ہی کرتا تھا۔ میں بلا جھجک جا کر اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ میری دوستی لڑکیوں کے علاوہ لڑکوں سے بھی تھی، ایک حد میں رہ کر میں ان سے ہنسی مذاق بھی کر لیا کرتی تھی، اور میرے گھر کا ماحول بھی کچھ ایسے گھٹا گھٹا سا نہیں تھا جہاں لڑکوں سے بات کرنے پر پابندی ہو۔ میرے گھر میں اکثر میرے یونیورسٹی فیلوز آ جایا کرتے تھے، کبھی بھی ماما کو یا بابا کو کبھی اعتراض نہیں ہوا تھا، لیکن جیسے ہی میں اس کے برابر میں بیٹھی تو وہ اچھمبے میں آ گیا، جیسے اسے 440 واٹ کا کرنٹ لگا ہو۔ اس نے بڑی تیکھی نظر سے مجھے دیکھا، ماتھے پر وہی بل ڈالے جو ہمیشہ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر سج جاتے تھے، اور تھوڑا سا کھسک کر پیچھے ہٹ گیا۔ سائڈ پر رکھا ہوا بیگ اس نے غصے سے پکڑا اور میرے اور اپنے بیچ میں پٹک کے رکھا۔ اپنی ناگواری کا اظہار بھرپور طریقے سے کیا۔ غصہ تو مجھے بھی بہت آیا تھا، میں کوئی گری پڑی لڑکی تھوڑی تھی۔ اگر میں نے رمشا سے شرط نہ لگائی ہوتی تو منہ بھی نہ لگاتی اس پٹھان کے بچے کو۔
میں نہیں جانتی تھی کہ کلاس ختم ہوتے ہی وہ اپنی جگہ ہی بدل لے گا۔ فوراً سے ہی میرے پاس سے اٹھ کر وہ پیچھے دوسرے لڑکے کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ یہ دیکھ کر رمشا مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی، جیسے مجھ پر یہ جتا رہی ہو کہ میں ہار گئی ہوں۔ اور ہار تو نور کو تسلیم ہی نہیں تھی۔ 2-4 دن میں نے بہت کوشش کی کہ صادق خان سے بات کرنے کی کوشش کروں، لیکن وہ بالکل بات نہیں کرتا تھا اور کھرا جواب دے دیتا تھا۔ میں نے آج تک کبھی ایسا نوجوان نہیں دیکھا تھا جو لڑکیوں کے بلانے پر، بات کرنے پر انہیں یوں کورا جواب دے دے۔ لڑکے تو اللہ کی طرف سے ایسے موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کوئی خوبصورت سی لڑکی ان سے یوں بات کرنے میں ابتدا کرے تو وہ لڈیاں ڈالتے پھرتے ہیں۔ یہ کیسا نوجوان تھا! چند دن میں ہی وہ میرے بار بار اس کے قریب آنے اور بات کرنے پر کچھ چڑھنے لگا۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگا، تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں بار بار میرے پیچھے آتا ہے؟ دیکھو ہم جانتا ہے تم یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے۔ میں نے کہا کیا جانتے ہو کیوں کر رہی ہوں میں یہ سب؟ کہنے لگا تمہیں ہمارا نوٹس چاہیے، وہ ہم تمہیں کبھی نہیں دے گا۔ پڑھنا ورنہ تو تمہیں آتا نہیں ہے، بس دوسروں کی بنی بنائی محنت تم کو مفت میں چاہیے، لیکن ہم پٹھان کا بچہ ہے، تمہیں اپنا ایک بھی نوٹ نہیں دے گا۔ یہ سن کر مجھے بڑا غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا تو تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں مطلبی لڑکی ہوں، تمہارے پیچھے پیچھے اس لیے آتی ہوں کہ مجھے تمہارے نوٹس چاہیے؟ ارے اس سے اچھے نوٹس میں لے سکتی ہوں، بازاروں میں رلتے پھرتے ہیں۔ کیسے انسان ہو، ایک لڑکی تمہارے پیچھے آتی ہے اور تمہیں اتنی سی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کیوں آ رہی ہے؟ صادق خان، میں محبت کرتی ہوں تم سے، مجھے تم بہت اچھے لگتے ہو، اور ایک لڑکی کے لیے ایسی بات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ ایسا اظہار سامنے والا شخص اس سے کرے، لیکن یہ میری محبت کی انتہا ہے کہ میں خود سے یہ کہہ رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے مصنوعی موٹے موٹے آنسو ٹپکائے تھے۔ وہ تو یوں تھا کہ آنکھیں جھپکنا بھول گیا، یک ٹک مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ شاید اس کو مجھ سے اس طرح کی بات کی توقع ہی نہ تھی۔ میں وہاں رکی نہیں، اپنے آنسو پونچھتے ہوئے وہاں سے پلٹ کر چلی گئی۔ پورا کوریڈور کراس کرنے کے بعد میں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ ابھی بھی بڑی حیران نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن میں وہاں سے سیدھا کینٹین گئی۔ میرے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ سجی ہوئی تھی، جو تیر میں مار کر آئی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا ٹھیک ٹھکانے پر لگا تھا۔ اس کے بعد میں نے صادق خان کو بالکل اگنور کرنا شروع کر دیا، لیکن اس کی نظروں کی تپش میرے اندر مجھے مسرور کرتی تھی، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں جیت گئی ہوں، کیونکہ اب وہ مجھے دیکھنے لگا تھا، بلکہ اب تو مجھے اپنا آپ اس کی نظروں کے حصار میں محسوس ہونے لگا تھا۔ چند دن بعد ہی ہمارا ایک ٹیسٹ تھا، اور سر نے مجھے پھر وہی دھمکی دی تھی کہ اگر اس بار میرے نمبر اچھے نہیں آئے تو وہ پھر سے میرے بابا کو شکایت لگا دیں گے۔ اصل میں پروفیسر انوار میرے والد کے دوست بھی تھے، اور میرے بابا کے کہنے پر ہی مجھ پر خاص توجہ دیتے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ کس سے نوٹس مانگوں، کیونکہ مجھے اس بار نمبر لازمی لینے تھے۔ میں لائبریری میں بیٹھی کتابیں آگے پھیلائے یہی سوچ رہی تھی کہ اب کیا کروں کیا نہ کروں۔ پتہ نہیں میرا دماغ ان چیزوں کی طرف کیوں نہیں چلتا تھا۔ ابھی میں انہی سوچوں میں غرق تھی کہ میرے سامنے نوٹس پھینکے گئے۔ میں پوری طرح سے چونکی۔ جب نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے صادق کھڑا تھا۔ کہنے لگا ان سے تیاری کر لینا، آپ کے نمبر اچھے آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گیا۔ کچھ دیر تو میں حیرت سے اسے دیکھتی رہی، لیکن اس کے بعد میرے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ آئی تھی۔ میں نے وہ نوٹس لیے، انہیں یاد کیا۔ حیرت کا جھٹکا مجھے اس وقت لگا جب میرے نمبر صادق سے بھی زیادہ آئے، بلکہ پوری کلاس میں میرے نمبر سب سے زیادہ اچھے تھے۔ پروفیسر انوار کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ کہنے لگے مجھے لگتا ہے تم نے کسی کی چیٹنگ کی ہے، تم اتنا اچھا ٹیسٹ دے ہی نہیں سکتی۔ چونکہ میں نے رٹو طوطے کی طرح صادق خان کے دیے گئے نوٹس رٹے ہوئے تھے، اس لیے ان کو سنا بھی دیے۔ سر انوار بہت خوش تھے اور اس سے زیادہ حیران تھے۔ میں بھی بہت خوش تھی۔ جیسے ہی کلاس ختم ہوئی میں سیدھا صادق کے پاس گئی۔ مسکرا رہا تھا۔ پہلی بار مجھے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل نہیں پڑے تھے، بلکہ چہرے پر بڑی دلکش سی مسکراہٹ تھی۔ کہنے لگا بہت بہت مبارک ہو آپ کو، اس بار تو آپ نے مجھ سے بھی بازی لے لی۔ میں نے کہا مجھے حیرت یہ ہے کہ نوٹس تمہارے تھے
تو پھر تم نے اچھے سے ٹیسٹ کیوں نہیں دیا؟ کہنے لگا اگر بھی اچھے نمبر لے لیتا تو آپ کے چہرے پر پھیلی ہوئی یہ مسکراہٹ دیکھنے کو نہ ملتی۔ اس کی بات سن کر مجھے لگا کہ بس لڑکا پٹ چکا ہے۔ پھر نظریں جھکا کر کہنے لگا نور آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ہم کو سچ سچ بتائے گا؟ میں نے کہا ہاں پوچھو۔ کہنے لگا اس دن جو آپ نے کہا تھا کیا وہ سچ ہے؟ میں نے کہا تمہیں شک ہے؟ میری بات سن کر میری طرف دیکھنے لگا لیکن پھر نظریں جھکا جاتا۔ کہنے لگا کیا تم سے اکیلے میں بات کر سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ میں اس کے ساتھ کینٹین میں آ کر بیٹھ گئی۔ 2 برگرز اور کولڈ ڈرنکس کا آرڈر اسی نے دیا تھا۔ تھوڑی دیر تک میں رمشا کو اپنے موبائل سے میسج کر چکی تھی کہ کینٹین میں آ کر اپنی آنکھوں سے ایک خوبصورت نظارہ دیکھ لو اور اپنی جمع پونجی گن کر تیار رکھو۔ وہ شاید اپنے دماغ میں لفظوں کو ترتیب دے رہا تھا۔ صادق یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ بات کرے کیسے، لیکن اپنی سوچوں پر بار بار مسکرا رہا تھا۔ ایک نظر مجھے دیکھتا اور پھر سر جھکا لیتا۔ کہنے لگا پہلی بار ہم کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کہے۔ پھر کہنے لگا تم محبت کو کیا سمجھتا ہے؟ میں جو برگر کھانے میں مصروف تھی میں نے ایک نظر اسے دیکھا۔ میں نے کہا محبت کا مطلب محبت ہی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے؟ دیکھو میں تمہیں دل و جان سے محبت کرتی ہوں، بہت چاہتی ہوں تمہیں۔ میں نے برگر کھاتے کھاتے ہی یہ کہا تھا۔ کہنے لگا وہ تو ہم کو پتہ ہے، تم نے کہا تو ہم نے مان لیا، لیکن محبت کا مطلب کیا ہے؟ اس نے اپنا سوال دہرایا تھا۔ میں نے کہا تم بتاؤ۔ کہنے لگا میرے نزدیک تو محبت کا مطلب صرف نکاح ہی ہوتا ہے۔ محبت میرے نزدیک نکاح ہے، پاکیزہ رشتہ ہے۔ اس کی بات سن کر میرے حلق میں کانٹا اٹکا تھا۔ میں نے فٹافٹ سے 2 گھونٹ بھرے اور اپنے گلے میں پھنسا ہوا برگر اندر نگلا۔ کہنے لگا پٹھان ہے، تم پتہ نہیں کیا ہو، پٹھان تو نہیں ہو۔ میں نے کہا میں اردو اسپیکنگ ہوں۔ کہنے لگا ہمارے ہاں برادری سے باہر شادی نہیں کرتا، پھر ہماری محبت کا انجام کیا ہے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتی، بس میں یہ جانتی ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہے اور میں ہمیشہ تم سے محبت کرتی رہوں گی۔ کہنے لگا میری خاطر اپنے خاندان سے لڑ سکتی ہو؟ میں نے کہا میں سارے جہان سے لڑ سکتی ہوں، یقین نہیں آتا تو آزما لینا۔ کینٹین کے دروازے پر رمشا کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی، اس لیے میں نے بڑے دبنگ لہجے میں یہ بات کہی تھی تاکہ رمشا سن لے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، پھر ساری دنیا سے لڑ جائے گا، آج کے بعد تمہیں نور بانو کہے گا۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، مجھے یہ نام بہت پسند ہے۔ میں نے کہا ایک کام کرو گے میرے لیے؟ کہنے لگا جان مانگ کے دیکھو ابھی دے دے گا، پٹھان کا بچہ اپنی زبان سے نہیں پھروں گا۔ میں نے کہا کل نا تم میرے لیے گلاب کے پھول کا گلدستہ لے کر آنا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر مجھے وہ پھول پکڑانا اور یہ کہنا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ کچھ تذبذب کا شکار ہوا۔ کہنے لگا سب کے سامنے؟ میں نے کہا ہاں سب کے سامنے، کیا ہوا؟ ابھی تو اتنے بڑے دعوے کر رہے تھے۔ میں رمشا کو بہت بری طرح سے شکست دینا چاہتی تھی۔ کہنے لگا مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے، پر تم ہمارا عزت ہو، سب تمہیں یوں دیکھے گا تو ہمیں برا لگے گا۔ میں نے کہا یہ میری خواہش ہے، پلیز صادق انکار مت کرنا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اسے تو جیسے جھٹکا لگا ہو، فوراً سے اس نے اپنا ہاتھ کھینچا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے میں کہہ دوں گا۔ پھر یہی ہوا، جس کمرے میں نے اسے بلایا تھا وہاں پر رمشا اور میرے ہی گروپ کی لڑکیاں اور لڑکے موجود تھے جو میری اس شرط سے واقف تھے۔ صادق وہاں پر کوئی پھولوں کا گلدستہ لے کر آیا، سب کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے وہ گلدستہ پکڑایا اور مجھ سے محبت کا اظہار بھی کیا۔ کہنے لگا صادق تم سے بہت محبت کرتا ہے نور بانو، تمہارے لیے جان بھی دے دے گا۔ میں نے وہ گلدستہ پکڑ لیا اور وہاں سے وہ فوراً واپس چلا گیا، کیونکہ سب کے سامنے اسے یہ کہنا عجیب لگ رہا تھا اور اس نے یہ صرف میرے کہنے پر کہا تھا۔ میری خاطر اس نے اپنا آپ جھکا کے رکھ دیا تھا۔ سبھی لڑکے اس کا مذاق اڑاتے، کہتے کہ تم تو بڑے ایٹیٹیوڈ والے لڑکے تھے، لڑکیوں سے کوسوں دور بھاگتے تھے اور اب تم نور کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہو۔ لیکن وہ چپ تھا،
میری محبت میں سب کی نظروں سے اپنی عزت کو گرا کے رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے رمشا سے کہا کہ چلو شاباش، نکالو میرے 2 لاکھ اور جوتا اتارو اور اپنے سر پر مار کر کہو کہ نور سے دوبارہ شرط نہیں لگاؤں گی۔ اس نے اپنے پرس میں سے پیسے نکال کر میرے سامنے رکھے، اپنے سر پر جوتا مار کر یہی کہا کہ وہ آئندہ مجھ سے شرط نہیں لگائے گی۔ اس کی آنکھوں میں شکست کے آنسو دیکھ کر میں بہت خوش تھی۔ میں نے اپنے سارے گروپ کو ایک اچھے سے ریسٹورنٹ میں دعوت دی تھی، سوائے رمشا کے سب آئے تھے۔ اس کے بعد میرا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ میں نے صادق خان سے کترانا شروع کر دیا۔ بہانے سے اس کے پاس سے اٹھ کر چلی جاتی، کہتی کہ مجھے پڑھنا ہے، البتہ ابھی بھی اس کے سارے نوٹس پر میرا حق تھا۔ وہ خاموشی سے مجھے نوٹس دے دیتا تھا۔ میرے لیے پڑھائی بہت آسان ہو چکی تھی، مجھے محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی اور رٹا لگانا میرے لیے کوئی مشکل کام نہ تھا۔ کچھ عرصے کے بعد میرا بہت اچھا رشتہ آ گیا۔ لڑکا بہت ہینڈسم تھا۔ پھر شادی کے بعد اس نے بیرون ملک شفٹ ہو جانا تھا۔ میں بھی بہت خوش تھی۔ میرے والد نے میرا رشتہ طے کر دیا۔ ہمارے ہاں کا ماحول ایسا نہیں تھا کہ منگنی کے بعد لڑکا لڑکی سے پردہ کروایا جاتا، اس لیے میں قاسم کے ساتھ ریسٹورنٹ میں بیٹھی تھی، ایک خوبصورت کینڈل لائٹ ڈنر کر رہی تھی۔ ہوش میرے اس وقت اڑے جب قاسم نے ایک ڈائمنڈ رنگ پہنانے کے لیے مجھ سے میرا ہاتھ مانگا۔ میں نہیں جانتی کہ کب اور کیسے اور کہاں سے صادق خان وہاں پہنچ گیا۔ جیسے ہی قاسم نے انگوٹھی میرے ہاتھ میں پہنانے کے لیے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، کسی نے زوردار جھٹکے سے میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھینا۔ انگوٹھی چھوٹ کر ٹیبل پر گر گئی۔ میں نے اور قاسم نے برجستہ دیکھا، سامنے بڑے غصے سے صادق خان کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ قاسم نافہم سا تھا، وہ بھی کھڑا ہوا ہی تھا۔ کہنے لگا، مسٹر یہ کیا بدتمیزی ہے؟ صادق خان صرف مجھے دیکھ رہا تھا۔ قاسم کے کہنے پر کہنے لگا، تمہارا ہمت کیسے ہوا ہمارا نور بانو کا ہاتھ پکڑنے کا؟ تم نے اس کو چھوا بھی کیسے؟ اس کا لہجہ اتنا بلند اور غصہ اتنا تیز تھا کہ آس پاس بیٹھے لوگ بھی دیکھنے لگے۔ قاسم بھی مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے صادق، جاؤ یہاں سے۔ کہنے لگا، کیسے جاؤں؟ یہ ہوتا کون ہے تمہارا ہاتھ پکڑنے والا؟ میں نے کہا، یہ میرا منگیتر ہے، میری اس سے منگنی ہو گئی ہے۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر مجھے حیرت سے دیکھتا رہا۔ کہنے لگا، ایسے کیسے ہو گئی منگنی؟ تم تو ہم سے محبت کرتا تھا نا، پھر شادی کسی اور سے کیسے کر سکتا ہے؟ یہ سن کر قاسم کو بھی غصہ آ گیا۔ کہنے لگا، یہ کیا بکواس کر رہا ہے نور، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا، قاسم پلیز 2 منٹ۔ پھر میں نے صادق سے کہا، دیکھو میں نے کبھی تم سے محبت نہیں کی تھی، وہ تو تم ایٹیٹیوڈ بہت دکھاتے تھے، اسی لیے میری دوست نے مجھ سے شرط لگائی تھی کہ اگر میں تم سے اظہار محبت کروا لوں تو مجھے 2 لاکھ دے گی۔ تم میرے لیے صرف ایک شرط تھے، اگر تمہیں برا لگا ہے تو آئی ایم سوری، کہو تو میں تمہیں شرط کی آدھی رقم بھی دینے کو تیار ہوں، لیکن پلیز یہاں پر میرا تماشا مت کرو۔ میری بات سن کر اس کا چہرہ غصے سے لال ہوا تھا۔ اس نے ایک زوردار مکہ سامنے ٹیبل پر مارا۔ کہنے لگا، ہمارا محبت تمہارے لیے ایک شرط تھا، ہمارا دل کھلونا تھا، ایک پٹھان کے لیے اس کی محبت اس کی غیرت ہوتی ہے، مذاق میں لگایا جانے والا شرط نہیں ہوتا۔ تم ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا نور بانو۔ نور بانو کا اگر نکاح ہوگا تو صادق خان سے ہوگا، ورنہ کسی سے نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ اس کی بات سن کر کچھ دیر کے لیے تو میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ آگے کیا ہوگا ناظرین؟ نور کی لگائی ہوئی شرط اسے آگے کیا کچھ دکھانے والی ہے؟ جلدی سے تکے لگائیں اور کمنٹس میں اپنی رائے بتائیں۔ آپ کے دیے گئے ناموں کی لسٹ میں سے یہ کہانی نور اور صادق کے نام۔ اللہ حافظ۔